الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیس گھٹ کرو، بیس زیادہ کر چھڑی ہونی تا واسطے. عزیزان محترم، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی وہ آپ حضرات کے ذہنوں میں تو ہوگا. ہے ذہن میں؟ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا وہ آپ کے ذہنوں میں تو ہوگا. ہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ تسی کچھ نہیں چاہنا.
گزشتہ جو عنوان چل رہا تھا وہ عنوان تھا نصرت الہی کے اسباب۔ کہ کون سے ایسے اعمال اسباب ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے اللہ کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے۔ چند اسباب بیان ہوئے تھے۔ پہلا سبب تھا ایمان کامل، کہ جب بندے کا ایمان کامل بن جاتا ہے، مکمل بن جاتا ہے، اس وقت اس بندے کی طرف اللہ کی مدد اور نصرت متوجہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر تھا عمل صالح۔ عمل کیونکہ ایمان خالی ایمان ہو تب بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد انسان نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر تھا اخلاص، کہ اس عمل کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، عمل کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ عمل جو ہے وہ عمل بنتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تھا نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا۔ نماز کے اندر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے، پھر اللہ کی رحمت اور مدد متوجہ ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر بیان ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا۔ جو بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر، چھٹے نمبر پر جو سبب بیان ہوا ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے پرہیزگاری، تقوی۔ جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 کے اندر اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگار بندے کی اللہ تعالی ضرور مدد کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128، فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ بے شک زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ زمین ساری کی ساری تو پھر لڑتے کیوں ہو بھائیاں نال ایک دوسرے نال؟ ایک ایک گیٹ پیچھے لڑ رہے ہوندے ہو، مار رہے ہوندے ہو۔ زمین ساری کس کی ہے؟
اور پھر ساری زندگی عدالتوں کے دھکے کھاتے. یہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ تو ہماری ہے ہی نہیں. لیکن انسان کو یہ سمجھ آتی نہیں نا، شیطان سمجھ آنے نہیں دیتا. تو سمجھ جانا چاہیے یہ زمین اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے. تو اس کے پیچھے کیا لڑنا؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، فرمایا یہ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ اپنی زمین کا وارث متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بناتے ہیں. یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں. پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والے رستے بنا دیتے ہیں. اللہ کی مدد آئی تو آسانیاں پیدا ہوئی نا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ اور بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں. پرہیزگار بننا ہے، متقی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، جتنی گناہ کی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، گالی گلوچ گندی زبان سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا، پھر پرہیزگاری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر ایک اور سبب جو بیان ہوا ہے کہ وہ اگر سبب انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے. وہ سبب ہے باہم اختلاف کا خاتمہ. آپس میں اختلاف ہو اس کو ختم کرنا، اس سے اللہ کی رحمت اور نصرت آتی ہے. اللہ مدد کرتے ہیں بندے کی. اگر بندہ اختلاف ہی کرتا رہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا اگر تم جھگڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے. آپس میں جھگڑو گے تو کیا ہو جائے گے؟ بزدل ہو جاؤ گے. اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس سے مسلمان ٹوٹتے ہیں اور دشمن مضبوط ہوتا ہے. آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ اور دشمن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اور مدد نہیں آ رہی. تو اس لیے باہم جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. آپس کی لڑائی کو ختم کریں گے تو دشمن جو ہے وہ اس کا مقابلہ ہو سکے گا، اللہ کی مدد آئے گی. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے. جب بندے کا توکل بن جاتا ہے اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. بھروسہ اگر مادی اشیاء پر ہو، دنیا پر ہو، تو پھر اللہ کی مدد. اس لیے نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدد کرتا ہوں. فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ اگر
اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے اگر اللہ مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کریں، مدد جو اس نے کرنی ہے تو بھروسہ بھی۔ اس لیے فرمایا انسان اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اور اس کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب قرآن نے بیان کیا ہے کہ بندہ ایمان والوں سے دوستی کرے اور کفار سے دشمنی رکھے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ کفار سے دشمنی اور ایمان والوں سے دوستی، لیکن آج لوگ ایمان والوں سے دوستی نہیں رکھتے، کفار سے یاریاں لگاتے ہیں، کفار سے دوستیاں رکھتے ہیں اور ایمان والوں سے دشمنیاں ہیں۔ ایسے ہی ہے، یہود و نصارہ سے دوستی ہے نا، ہمارے حکمرانوں کی یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہے۔ تو جب دوستی یہود و نصارہ سے ہوگی تو اللہ کی رحمت اور مدد کیسے آئے گی؟ مسلمانوں سے دوستی نہیں کرنی، مسلمان بیچارے مظلوم اور مر رہے ہوں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان سے دوستی نہیں کرنی کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو کفار کا جو خطرہ دل میں ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، مسلمان بے شک مر جائے، تو ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہاں، ایک اور سبب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان کے دل کے اندر جہاد کا شوق ہو، جہاد کا جذبہ اور شوق دل میں ہو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ دیکھیے سورۃ التوبہ ہے اور پارہ نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ میرے پیغمبر انہیں بتائیے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی مشقت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ، یہ ساری چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ پھر کس کا انتظار کرو؟ اگر یہ سارے تمہیں محبوب ہیں لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں، اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت دل میں نہیں، فرمایا فتربصوا، پھر عذاب کا انتظار کرو۔
تو معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا شوق اور جذبہ جب دل میں پیدا ہوتا ہے اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر دل میں نہ آئے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی محبت ہوتی پھر تو محبوب جو حکم دے دیتا ہے وہ سارا آنکھوں پہ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 200 ہیں؟ بتائیں نا، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یہاں پر ابھی کہہ دوں کہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، 4-5 ہی نظر آئیں گے، باقی سارے پیچھے ہی ہون گے تو سر تھلے دے کے بیٹھ جان گے، بچ جائیے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے نا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس کا حکم نہیں ہے، محبوب کا حکم ہے یار۔ جس کی دل میں محبت ہوتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ محبوب کا حکم سارا آنکھوں پہ، تو بسترے چھڑنے تے دل نہیں کردا، محبوب دا حکم سے رکھا دے بس۔ او بھائی حکم پورا کریں گے تو محبت ادا ہوگی، محبت کا حق ادا ہوگا۔ تو اللہ کی محبت تو ہمارے دل میں نہ ہوئی۔ شام کو جاتے ہوئے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ان کی دلوں میں محبت ہے تو لے جاتے ہیں، فکر رہتی ہے۔ سارا دن ان کے لیے کماتے ہیں کہ نہیں کماتے؟ سارا دن ان کے لیے ذلیل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی فکر محبت ہے تو اس کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تبھی تو 5 نمازیں سارا دن نکل جاتی ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہو جائے نا، اللہ کی محبت دل میں نہ ہو اور ان تمام چیزوں کی دل میں محبت آ جائے، تجارت کی، مال کی، آباء و اجداد کی، اولاد کی، بیوی کی محبت دل میں آ جائے، رشتہ داروں کی محبت دل میں آ جائے اور اللہ کی محبت دل میں نہ ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر، پھر اللہ کی مدد کا انتظار نہ کر کہ اللہ میری بھی مدد کر سی تو میرا مال اور میرا کاروبار بڑھ جائے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کاروبار اور ماند پڑ جائے گا کیونکہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول کی جب جن کے اندر محبت نہ ہو، ان چیزوں کی محبت دل میں آ جائے، پھر بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ آج کتنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ کوئی نہیں۔ او بھائی محبت جس سے ہوتی ہے اس کی تو شکل و صورت اپنانے کو دل کرتا ہے۔ ہماری شکل و صورت دیکھو کیسی ہے، اللہ کے رسول جیسی ہے؟ نعرے لگانے سے کام نہیں بنتا، نعرے تو منافق بھی لگاتے تھے، نعرے تو منافق بھی لگاتے تھے، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، سارے عمل ضائع کر دیے۔ اللہ نے بتایا نعروں سے کام نہیں بنے گا، سیرت اور صورت اپنانی پڑے گی میرے پیغمبر کی، اور میرے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر انہیں بتائیے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی، اللہ کے پیغمبر جیسی سیرت بنانی پڑے گی، ہر کام کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانا پڑے گا، اللہ کے نبی جیسی صورت اپنانی پڑے گی۔ محبت اللہ کے رسول سے ہے لیکن صورت بنانی ہے یہود و نصارہ والی، صورت یہود و نصارہ والی اور محبت اللہ کے رسول سے ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی مدد نہیں آئے گی ایسے۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جہاد کا شوق پیدا ہو جانا چاہیے، وجہاد فی سبیل اللہ، دل کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے، اور جہاد کا جذبہ نہ ہو، شوق نہ ہو تو پھر فرمایا فتربصوا، اللہ کی مدد نہیں اللہ کا عذاب۔ اور پھر اللہ کی مدد آتی بھی ہے بڑی جلدی، ہندی لوگوں نے اللہ کی مدد آتی بھی ہے۔ اب واقعات تو قرآن کے اندر بے شمار ہیں لیکن وقت بھی
بڑا نازک ہے۔ آپ آتے بھی بڑی دیر سے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ، اذان ہوئے تے اسی دکاناں نو چھڈیے تے جائیے مسجد، کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اذان ہوئی خطبہ کی تو اس وقت فرشتے تو ہر چیز بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کا نام اللہ کی نظروں میں تو کوئی نہ لکھا گیا نا۔ اس کے جو قاصد لے کر آئے ہوئے رجسٹر حاضری لگا رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کی حاضری کوئی نہیں لگائی، تو کوئی فائدہ ہے آنے کا بعد؟ اس وقت دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو بند کر کے خود جو ہے وہ خطبے کے اندر بیٹھ کر سنتے ہیں۔ دیکھیں مسجد خالی، ابھی اذان ہوگی تو پھر بھر جائے گی ساری۔ ہمارا ایمان ہی کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان جب نہ ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے کوئی نہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ساڑی مدد کر، ہاں ایسے مدد نہیں آتی۔ ہاں جی، فرشتے اترتے تھے صحابہ کرام کی مدد کے لیے، کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ان کا ایمان مضبوط تھا تو اللہ نے معیار بنایا نا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر کے صحابہ کے بعد آنے والے تمام کائنات انسانی، قیامت تک آنے والے انسانوں، یہ جو میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کا ایمان دیکھ لو، پڑھ لو، ان جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا، وگرنہ ضائع چلا جائے گا۔ معیار ایمان انہیں بنایا ہے کیونکہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایمان مضبوط تھا تو فرشتے مدد کے لیے اترتے رہے۔ اس لیے اگر آج بھی ایمان مسلمانوں کا وہی بن جائے نا تو فرشتے اتر سکتے ہیں، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، وہ اقبال نے کوئی شعر پڑھا ہے نا، لیکن اس کے لیے ایمان بنانا پڑے گا میرے دوستو۔ تو سب سے پہلا سبب تھا ایمان کامل۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔